صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت مبارکہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، چونکہ اس میں لفظ رعد کا ذکر آیا تو اسی کو بطور علامت اس سورہ مبارکہ کا نام دیا گیا۔ زمانہ نزول یہ سورہ مبارکہ بھی مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو مباحث یا مضامین بیان فرمائے گئے وہ ایمانیات ثلاثہ، یعنی 3 بنیادی ایمانیات، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان کی تفصیلات کا بیان کیا گیا۔ اور اس میں جہاں پر بھی کوئی دعویٰ توحید کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اس پر دلائل دیے گئے۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس پر دلائل بھی دیے گئے۔ اور ایسے ہی ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اگلے جہاں ہمیں اس جہاں کے زندگی کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت، اس کو بھی دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مخالفین کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے، یعنی اس حد تک وہ جا چکے ہیں، حق اتنا واضح ہو چکا ہے کہ جس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو گویا وہ اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اگر مردے بھی قبر سے نکل کر آئیں اور ان کو آ کر کہیں کہ ایمان لے آؤ، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات کا بھی اس کے اندر بیان ہے۔ نیز مسلمانوں میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ جس کی بنیاد پر سارے ایمان لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور سنت یہ نہیں ہے کہ اگر معجزے ہی دکھلانے مقصود ہوں تو پھر انبیاء کو بھیجنا اور دنیا کو دارالامتحان بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب ایک چیز بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے وہاں تو انکار کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرمایا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح ضمن جو مسائل بیان کیے گئے وہ یہ کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر مامور کیے ہوئے ہیں، یعنی فرشتوں کی 2 جماعتیں ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات رہتے ہیں، اور ان کا اجتماع فجر اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے، یعنی فجر کے وقت رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی عصر کے بعد دن والے جائیں گے اور رات والے آ جاتے ہیں۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ساتھ فرشتوں کو بطور محافظ کے مامور نہ فرماتا تو جنات انسانوں کا جینا محال کر دیتے، کیونکہ جنات اور خاص طور پر شیطان تو روز اول سے ہی اس نے دشمنی کی نیت کی ہوئی ہے، اور جنات جتنے بھی ہیں وہ سارے اسی کی اولاد ہیں، تو کبھی ہمیں نہ جینے دیتے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، میرے آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کوئی دیوار ہم پہ نہ گر جائے، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا جائے، لیکن جس وقت اللہ کی تقدیر اور امر غالب آتا ہے تو پھر یہ حفاظت کا سامان ہٹا لیا جاتا ہے۔ لیکن عام روٹین میں ہم غیر روزانہ تو حادثے نہیں ہوتے نا، کئی ایسے افراد بھی ہیں پوری زندگی اللہ حفاظت فرماتا ہے، کبھی ایک بال بھی نہیں ٹوٹتا، تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اور اسی طرح سورہ کے آخر میں تقدیر کے حوالے سے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یعنی ام الکتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے لکھی ہوئی ہے، اور اس سے مراد تقدیر ہی ہے۔ البتہ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بحث سے منع کیا گیا، کیونکہ تقدیر میری اور آپ کی کیا ہے، یعنی میرا اور آپ کا انجام، میں اور آپ دنیا میں کیسے رہیں گے اور آخرت میں ہم نے کہاں رہنا ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر طے شدہ ہے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ تو پھر لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ اگر ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر انسان نیکیاں کیوں کرے، گناہوں سے کیوں بچے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہی ہے کہ تم اپنے اعمال میں لگے رہو۔ کیوں؟ کس کی تقدیر اور انجام کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، تو لہٰذا بہتر ہے کہ تم عمل کرتے رہو۔ پھر آگے تقدیر کی 2 صورتیں ہیں، کیونکہ بعض احادیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے
یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا رزق اور عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی معاملہ طے شدہ نہیں ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی پر، کسی عمل پر کوئی بھی چیز انسان کی موقوف کر دے۔ مثال کے طور پر اگر فلاں آدمی فلانی نیکی کر گیا تو اس کی زندگی میں 5 سال کا اضافہ، ناقص تو جتنی ہے اتنی رہے گی۔ اچھا فلاں نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا تو اس کے رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، نہ رکھا تو نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر معلق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعمال اور نیکیوں پر معلق کر دی۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، یعنی جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو چیزیں طے کر دی، آپ کچھ بھی کر لیں اس میں تبدیلی نہیں آتی، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے علم کے لحاظ سے ہمیں دونوں کا نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری معلق تقدیر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری مبرم تقدیر کیا ہے۔ لیکن برکت میں اور آپ عالم اسباب میں اس بات کے پابند ہیں کہ جو ہمیں اللہ حکم دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی خیر کے راستے دکھائے، ہم کوشش کر کے ان کے اوپر چلتے رہیں۔ یہ چند مختصر سے مضامین تھے سورہ رعد کے۔